جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے تو وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ بے شک اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں، کوئی کام مشکل نہیں۔ تو بس اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ ان حالاتوں میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا آپ کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، سب سے خوبصورت اور سب سے مضبوط راستہ ہے تہجد اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر معافی مانگنا، اللہ سے تڑپ کر دعائیں کرنا۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل مماز ورلڈ۔ ماشاءاللہ سے آج ہمارا 7 ڈیز تہجد چیلنج کا دوسرا دن ہے جو کہ میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کیا اس کو، تاکہ آپ کا موٹیویشن بنا رہے۔ تو یہ میں فجر سے 15-20 منٹ پہلے تہجد میں اٹھ گئی تھی اور میں نے ماشاءاللہ سے تہجد کی نماز ادا کری۔ باقی سب تو گھر میں سو رہے ہیں لیکن میری لوفی جو ہے وہ میرے ساتھ جاگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں نا، یہ میرے پاس آ جاتی ہے، جس اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوں، اور اس کو بھی نا بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ویسے بھی ہم سے زیادہ جانوروں کو پتہ ہوتا ہے، اور جانور بھی جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ جب بھی میں قرآن پاک پڑھتی ہوں یہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتی ہوں نا تو اس کو اتنی آرام سے سنتی ہے۔ مجھے تھوڑی سی نا آواز سے پڑھنے کی عادت ہے، تو ماشاءاللہ سے مجھے اتنا سکون سے سنتی ہے، یہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے سارا۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو پہ اتنا پیار دینے کے لیے، میری کل کی ویڈیو پہ اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرنے کے لیے۔ بہت ساری میری بہنیں ہیں جو مجھے مس کر رہی تھیں کیونکہ 3-4 دن جو ہے میرا ولاگ نہیں آ پایا۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی وہ کمنٹس پڑھ کے نا، بہت زیادہ، کہ آپ لوگ مجھے مس کرتے ہیں جب میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کرتی۔ اور اتنی ساری بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ سے تہجد چیلنج لینے کے لیے بھی جو ہے تیار ہیں، جبکہ تہجد جو ہے وہ ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن سب سے زیادہ سکون بھی اسی عبادت میں ملتا ہے۔ پتہ نہیں تہجد میں ایسا کون سا مطلب جادو ہے یا کیا ہے کہ جب ہم تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں نا، ہمارے دل میں عجیب سا سکون آ جاتا ہے کہ جیسے ہماری دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے ویورز، میں آپ سب کے لیے تہجد میں بھی دعا کرتی ہوں۔ جتنے بھی میرے پاس کمنٹس آئیں کہ اپی ہمارے لیے تہجد میں بھی دعا کرنا، تو میں آپ سب کے لیے بھی اسپیشلی تہجد میں دعا کرتی ہوں۔ اور بے شک تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ سے نا ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور بس اتنا سکون ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے بس ہمیں اور ہمارا اللہ ہے، اور اپنی زندگی کی ساری پریشانیاں، ساری وریز جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دی ہیں، اب وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، اپی پلیز ہمارے لیے بھی تہجد میں دعا کرنا، تو بالکل ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن آپ کو خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہے، آپ کو خود بھی تہجد میں اٹھنا ہے۔ اگر آپ ایکچوئل میں چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملے، آپ کسی ایسی چیز کے لیے بہت دنوں سے پریشان ہیں، یا کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے لیے بھی اٹھ کر عبادت کریں، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں شیطان یہ وسوسے آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اب تو آپ بہت زیادہ گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا، آپ کی عبادت نہیں قبول کرے گا، تو ہماری عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری نمازی پڑھنے کا یا تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ جان لیجئے شیطان ہمارے دماغ میں وسوسے اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہ ہوں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار نہ کریں، اور زیادہ گنہگار ہوتے رہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں ہماری زندگی میں ہم سے روز ڈیلی میں ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہمیں لگتے بھی نہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے کوئی چھوٹے یا بڑے گناہ ہی ایسے ہوں جو ہماری دعا کی رکاوٹ بن رہے ہوں، اور توبہ استغفار کرنے سے ہماری ڈیلی کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے بیچ میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو ہماری گناہ نہیں قبول ہونے دیتی، وہ ہوتے ہیں ہمارے کچھ گناہ، اور جب ہم اللہ سے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں، دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے رو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ بس ہماری دعاؤں میں اتنی تڑپ اور اتنی شدت ہونی چاہیے کہ ہمیں خود بھی محسوس ہو کہ ہماری دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کچھ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، آپ کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں، بس آپ دل میں یہ توکل رکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے اللہ میری یہ دعا ضرور سنے گا۔ اب بے شک میرا اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کو یہ گمان بے حد پسند ہے کہ اس کا ہر بندہ یہ سوچے کہ اس کا اللہ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ صرف میرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں ہونے دیتی، اور ہماری توبہ استغفار بھی شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ کل میں سورہ الحجرات کا میننگ پڑھ رہی تھی، تو اس میں ایک اس طریقے کی بات آئی جو کہ واقعی ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں جانے انجانے میں کر لیتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں نازل کیا ہے، قرآن میں منع کیا ہے کرنے کو۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سختی سے قرآن پاک میں کہی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ ہم لوگ نہ جانے انجانے میں ایک دوسرے کی مذاق اڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ بھی بھلا برا پیچھے کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف سورہ الحجرات میں فرما رہے ہیں،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق بنائیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تانا کشنی نہ کریں، اور نہ ہی ایک دوسرے کی بری باتوں سے ایک دوسرے کو یاد کریں، نہ ہی پیٹھ پیچھے کسی کا مذاق اڑائیں، نہ ہی کسی کی برائی کریں۔ اور جو لوگ اس کام سے باز نہ آئیں گے نا، وہ ظالم ہیں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، ایک دوسرے سے بدگمانی رکھنا بھی گناہ ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود سن کر اس سے گھن کھاتے ہوں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی مذاق بناتا ہے، اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا ہو۔ تو ہماری کچھ ایسی عادتیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے، ہم روزمرہ کی زندگی میں وہ کر بیٹھتے ہیں، وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے قرآن پاک میں منع کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے کچھ گناہ، ہماری کچھ ایسی غلطیاں، ہماری کچھ ایسی عادتیں ہوں گی جو ہماری توبہ استغفار بھی قبول نہیں کرنے دے رہی ہوں، اور جو ہماری عبادتوں کا بھی شاید کچھ فائدہ نہ رہا۔ ہم کتنی عبادتیں کر لیں، لیکن اگر ہم یہ اپنی اندر سے عادتیں نہیں ختم کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول نہ کرے۔ ایک دوسرے کے پیچھے برائی کرنے کی اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ جس کو سن کے بنا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے جیسے کوئی بات ہی نہیں رکھتی۔ ہم جو ہے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں تو کسی تیسرے کی کچھ نہ کچھ ایسی بات نکل ہی جاتی ہے جانے انجانے میں کہ اس سے اگر وہ ہم بات اس شخص کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے گا۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو ہم کسی تیسرے کی آپس میں کر رہے ہیں کہ اس کو سن کر اچھا نہ لگے تو یہ غیبت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی جانے انجانے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے والا بنائے۔ کبھی کوئی ایسی بات ہم سے نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھے، کیونکہ ہم کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لیں، اگر ہماری کسی ایک بات سے کسی کا دل دکھتا ہے تو ہماری ساری نیکیاں شاید خراب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تم کتنی ہی نیکیاں، کتنی ہی عبادت کر لو، اگر تم اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آؤ گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے خود بنو گے، تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم سے کبھی جانے انجانے میں کوئی خطا ہوتی بھی ہے تو اس سے توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دل سے تڑپ کے رو کے معافی مانگیں، اور آگے پھر ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم لوگ بہت زیادہ نیک نہیں ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، ہم سے ڈیلی گناہ ہوتے ہیں، ہم لوگ کتنا ہی چاہیں پھر بھی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کر ہی دیتے ہیں جو گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میری ایک بہن ہے ایرم ملک، انہوں نے میسج کر کے پوچھا کہ اپی میں بہت چاہ کے بھی گانے سننا نہیں چھوڑ پاتی ہوں، تو کیا یہ گناہ ہے یا مجھے گانے سننا بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ تو میری بہن، میں آپ کو کس طریقے سے کہوں، یہ چیز میں بھی اپنے اوپر پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں بھی پوری طریقے سے نہیں ختم کر پاتی ہوں۔ تو یہ شاید ہماری وہ گناہ ہے کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے ہٹنے کی، اللہ تعالیٰ ہمارا دل ان سے ہٹا دے، ایسی دعا مانگ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں اس چیز کو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اتنی ہدایت دے دے کہ ہمیں بالکل ان چیزوں سے نفرت ہو جائے۔ میں بھی پہلے بہت زیادہ گانے سنتی تھی، گانوں کی عادی تھی، ایون میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھر کے کام کرتے ہوئے بھی صبح میں گانے سننے کی عادی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے اب اتنا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے دل کہ صبح میں مجھے بالکل گانے سن کے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نعت چلاتی ہوں یا دعائیں چلاتی ہوں، اور گاڑی میں بھی بیٹھ کے بالکل گانے سننے کی عادت نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بچیں، لیکن میں 100% کلیم بھی نہیں کرتی کہ میں بالکل گانے نہیں سنتی، سن بھی لیتی ہوں، اکثر جو ہے وہ دیکھ بھی لیتی ہوں۔ بس میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کے کاموں سے بچائے، دجال کے فتنے سے، شیطان کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آئے دن جو ہے اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو چیلنجز دیتی رہتی ہوں، کبھی استغفار کے، کبھی سورہ بقرہ کے، یا پھر اب تہجد کا، تاکہ ہم لوگ اللہ سے زیادہ جڑے رہیں اور شیطان کے شر سے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ دور رہیں، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے نا، اس سے ڈیلی گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم کتنا ہی چاہیں، ہم اتنے زیادہ شاید نیک نہیں بن سکتے کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں، بس ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے سختی سے قرآن پاک میں منع کیا ہے اس کو کرنے سے بچیں، اور چھوٹے موٹے گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں اس کے لیے بس توبہ استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دل سے۔ تہجد میں اٹھیں، نمازوں کی پابندی کریں، گھر میں دعاؤں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہماری چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی امید کے ساتھ ہم عبادت کرتے جائیں گے، اسی امید کے ساتھ ہم الگ الگ چیلنجز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل ایسا بنا دے کہ ہم واقعی بڑے اور چھوٹے دونوں گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو اس ہمارے 7 دن کے استغفار چیلنج میں ہماری بہت ساری بہنیں جڑ رہی ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس میں کامیابی دے، ہماری سبھی جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے عزیزوں کی جو پریشانیاں ہیں، میرے سبسکرائبرز، میرے ویورز، جتنے لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے کہا ہے دعاؤں کے
اللہ تعالیٰ آپ سب کی میری تمام مشکلات حل کر دے، ہماری زندگی خوشیاں اور سکون سے بھر دے، ہم کو نیک ہدایت والا بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہم سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اسی کے ساتھ بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمنٹس ریڈ کر کے سب کے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلا کمنٹ ہے یہاں ضیاء الدین خان آئی ڈی سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میرا جاب کانٹریکٹ رینیو ہو گیا ہے الحمدللہ، دعا کے لیے بہت شکریہ۔ میرے کزن بھائی سہراب نام ہے جن کا، پلیز ان کے لیے دعا کیجیے کہ انشاءاللہ ان کو بھی جاب مل جائے، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو کہ آپ کو جاب مل گئی ماشاءاللہ سے، اور ہم بہت دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے کامیابی دے اور آپ کے بھائی سہراب کو بھی جلد سے جلد بہت اچھی جاب عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن نائلہ پروین کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، آپ کیسی ہیں؟ آپ کا ویڈیو کا انتظار کر رہی تھی، میرے لیے بھی ہمیشہ دعا کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ ڈیئر، اتنے پیارے کمنٹ کے لیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اپی ہم آپ کی ویڈیو کا ویٹ کر رہے تھے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن رخسار خان کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم باجی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں روز آپ کی ویڈیو چیک کر رہی تھی۔ یہ کہتی ہے باجی میرے شوہر کا اپنا روزگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے، میری دعاؤں کو اپنے در میں قبول کرے۔ سب سے پہلے تو جزاک اللہ میری ویڈیو کا انتظار کرنے کے لیے، مجھے مس کرنے کے لیے، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں بہن کہ آپ کے شوہر کا بہت اچھا سا روزگار ہو جائے، آپ کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ دور کر دے، آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن سعدیہ انصاری کا، کہہ رہی ہیں پلیز اپنی میری فیملی کے لیے دعا کرنا اور میری امی کے لیے بھی، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ جی ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، آپ کی فیملی کو ہمیشہ ساتھ میں خوش رکھے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری پیاری بہن ارم ملکہ، کہہ رہی ہیں جی اپی انشاءاللہ میں بھی 7 دن کا تہجد کا چیلنج ضرور کروں گی، استغفار کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ میری امی کی طبیعت ٹھیک کر دے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ضرور ڈیئر، آپ استغفار کا یہ چیلنج کریں، میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ چیلنج کرنے کا آپ کو ہمت دے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے، آپ کی امی کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور میں آپ کے پاپا کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے مائرہ خان آئی ڈی سے، کہہ رہی ہیں اپی میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو ڈیئر ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کر دے، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات دور کر کے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن نگار سلطانہ کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، ماشاءاللہ میں بھی پڑھتی ہوں تہجد، مجھے بھی لگتا ہے کہ پریشانی بہت ہے اور کوئی راستہ نہیں دکھتا، تو میں تہجد پڑھتی ہوں اور مجھے اس نماز سے بہت سکون ملتا ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کمنٹ جی بہن، آپ نے بالکل صحیح کہا، جب ہمیں لگتا ہے نا کہ چاروں طرف سے ہمیں مشکلات نے گھیر لیا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو تہجد جو ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے، وہ ایک ایسی چابی ہے جو ہمیں بڑی سے بڑی مشکل سے نکالنے کا راستہ کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بس ہمیں اسے دل سے اور توکل کے ساتھ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، ہمیں تہجد پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن فرحت کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، سیم میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اپی، میرے بچوں کو بھی بہت جلدی نظر ہو جاتی ہے، یہ کہتی ہیں اپی پلیز میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا، میں یہ چیلنج کرنا چاہتی ہوں۔ جی ڈیئر، ضرور آپ یہ چیلنج کریں، میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے اور آپ کو اس میں کامیابی دے، آپ کے بچوں کو ہمیشہ نظر بد سے بچائے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور جو میں نے اپنی ویڈیو میں لاسٹ والی ویڈیو میں نظر بد کی دعا بتائی تھی، آپ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے گا، آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن الفیہ شیخ کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اللہ میرے گھر والوں کا قرضہ اتار دے اور میرے بھائی کا نکاح آسانی سے ہو جائے۔ جی ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا جتنا بھی قرضہ ہے آپ کے گھر والوں پہ، وہ سب جلد سے جلد ادا کرا دے اور آپ کے بھائی کا نکاح بہت اچھی جگہ ہو جائے اور آسانی سے ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن فاطمہ کا، کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ اپی میں بھی تہجد پڑھتی ہوں، انشاءاللہ میں آپ کے اس چیلنج کو کوشش کروں گی پورا کرنے کی، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جی ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہدایت دیتی، ہمت دے تہجد پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن روبینہ محمد کا، کہہ رہی ہیں اپی میرے لیے تہجد میں ضرور دعا کرنا پلیز، میری زندگی سکون میں آ جائے، سسرال والوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جی ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات دور کر دے، آپ کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دے، آپ کے سسرال والوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے اور آپ ہمیشہ ساتھ میں خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے ہماری بہن حسنہ کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم اپی، میرے لیے دعا کریے گا پلیز، انشاءاللہ میں بھی آج سے چیلنج کروں گی تہجد کا۔ بالکل ڈیئر، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول کرے، آپ کو اتنی ہمت دے اور آپ کی تمام جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، کمنٹس ابھی بھی ماشاءاللہ سے بہت سارے ہیں، لیکن کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ باقی کے کمنٹس میں نیکسٹ ویڈیو میں ریڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو۔ اگر ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو پلیز کو زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے مجھے فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔